أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 148 چھٹے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کس چیز سے؟ الجہرہ، آواز بلند کرنے سے۔ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بالسوء من القول، بری بات کے ساتھ، یعنی کہ بری بات آپ کر رہے ہوں اور بآوازیں بلند کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو بددعا دے رہے ہوں، مثال کے طور پہ کسی کی آپ غیبت کر رہے ہوں، کسی کی آپ برائی سب کے سامنے بیان کر رہے ہوں، وہ موجود ہو تو پھر بھی غلط ہے، وہ موجود نہ ہو تب بھی غلط ہے۔ کئی لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کریں تو شاید یہ جائز ہے۔ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عمل کو پسند نہیں کرتے۔ آگے بتایا گیا ہاں اگر آواز بلند کرے وہ جس پہ ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے ان سے مطالبہ کیا کرنا ہے کہ وہ اقرار کریں کس کا؟ توحید و رسالت کا۔ اگر یہ مان لیں تو پھر 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اعلان کریں اور شروع کر دیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا، چونکہ معاذ بن جبل گورنر بن کر جا رہے تھے، فرمایا تھا واتق دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کے مابین اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ زکوٰۃ لیتے ہوئے ظلم نہیں کرنا، زکوٰۃ لیتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کی پھر تفصیلات ہیں، برحال بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ایسے ہی وہ حدیث جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مالدار آدمی ٹرخائے، کس معاملے میں؟ کسی کا حق ادا نہ کرے، قرض لیا تھا واپس نہ کرے، چیز خریدی تھی پیسے نہیں دے رہا، تو مالدار ہے، پیسے موجود ہیں، پھر بھی تاخیر سے کام لیتا ہے، پھر بھی ٹرخاتا ہے، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ظلم ہے، تو ایسا آدمی پھر کیا ہوا؟ مظلوم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی کا تاخیر کر دینا، ٹرخانا، اس سے اس کی عزت بھی حلال ہو جائے گی اور اسے سزا دینا بھی جائز ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کی یہ بےعزتی کر سکتا ہے، اسے بددعا دے سکتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے کرے جن کے ہاں تذکرہ کرنے سے ظلم کا مداوع ہو سکتا ہو، ظلم کی تلافی ہو سکتی ہو۔ سزا دینا بھی جائز ہے۔ سزا کون دے گا؟ خود نہیں دے گا، مراد یہ کہ آپ اس کے معاملے کو جج کے پاس لے جا سکتے ہیں، کورٹ میں لے جا سکتے ہیں۔ تو شریعت مظلوم کا خیال کرتی ہے۔ ایسے ہی صحیح حدیث ہے، اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں الادب المفرد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، بڑی اذیت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم یوں کرو کہ اپنے گھر کا سامان گھر سے نکال کر گلی میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جو بھی گزرتا پوچھتا بھی یہ سامان تو نے گھر سے باہر کیوں نکال دیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو
تو ہر گزرنے والا اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتا، حتیٰ کہ پڑوسی آیا، اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں تنگ نہیں کروں گا، تم اپنا سامان اپنے گھر میں لے جاؤ۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ اس کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا، اس کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا، اور اس نے سامان باہر نکال کر رکھا ہے، اور گزرنے والے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا رہا ہے، چھپا نہیں ہے بلکہ بتا رہا ہے، تو اس کا بتانا جائز ہوا کیونکہ مظلوم ہے۔ اور یہی ہمارا موضوع ہے آج۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، الجہر بالسوء من القول، بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو۔ القول بات ہوگی، بالسوء بری، تو بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، لیکن وہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، یعنی کہ اس کی آواز سے اللہ نفرت نہیں کرتا۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہر ایک سے نہیں، ہر ایک سے نہیں، اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے، کئی لوگوں سے، کئی الفاظ سے، کئی زمانوں سے، کئی مقامات سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کلام سے محبت نہیں کرتا، بری بات سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے کلمات سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، کلمتانی حبیبتان الرحمن، حبیبتانی، ہمارا موضوع یہی ہے نا، تو کلمتانی حبیبتان الرحمن، کہ دو جملے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے، کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن یہ مظلوم بھی اگر صبر کرے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، لیکن اس کو آواز اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن آواز کہاں اٹھائے گا؟ جہاں اس کے ظلم کی تلافی ہو سکتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کس کے پاس جائے گا؟ حکمران کے پاس، قاضی کے پاس، جج کے پاس، اور اگر ظالم حکمران ہی ہو تو پھر پھر برداشت کرے گا، پھر صبر کرے گا، پھر صبر کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حکمران کی بات سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے، چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے، چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے۔ اور بھی کئی حدیث ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے، علیما، کمال علم والا ہے۔ ان دو الفاظ کا کیا تعلق ہے ہماری آیت کے ساتھ؟ پہلے ہے سمیع، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اس میں آ جائے گا مظلوم کے لیے حوصلہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور ظالم کو سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا ہے۔ اور سمیع میں ظالم کے لیے بھی وارننگ ہے کہ تم جو ظلم کرتے ہو اور ظلم پہ مبنی الفاظ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ اور علیمہ، یہی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بری بات کو، یہ بری بات ہے یا نہیں ہے، اور وہیں کہ اگر مظلوم صبر کرے، نہ کچھ کہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 149، 149، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، اس کو کہتے ہیں ان شرطیہ، جو اگر کا معنی دیتا ہے، ان اگر۔ تبدو، یہ کس سے ہے؟ ابدا سے، ابدا یبدی، ظاہر کرنا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، کسی بھی خیر کو، کسی بھی نیکی کو، او یا تخفوہ، یا تم اسے مخفی رکھو، اسے چھپاؤ، اخفا یخفی، تم اسے مخفی رکھو، تم اسے چھپاؤ، کس کو؟ نیکی کو، خیر کو۔ او تعفو، یا تم درگزر کرو، عن سوء، کسی بھی برائی سے، کسی بھی، پچھلی آیت میں برائی کا تذکرہ ہوا تھا، بسو، وہاں کیا تھی؟ بری بات۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جس نے آپ کے ساتھ بری بات کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان عفواً،
بہت معاف کرنے والا ہے، قدیرہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ظالم کو پکڑنے پہ، مشرک کو پکڑنے پہ۔ صبح و شام لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لباس اللہ کا دیا ہوا، رزق اللہ کا دیا ہوا، اولاد اللہ کی، مال اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم پہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ بردباری سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ آیت بہت مناسب ہوگی یہاں پہ کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 150 ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کریں، وہ فرق رکھیں، بین اللہ، اللہ کے مابین، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے مابین۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں کچھ پہ، وَنَكْفُرُ، اور ہم ایمان نہیں لاتے یا ہم کفر کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنائیں، بَيْنَ ذَلِكَ، ان دو کے درمیان، سبیلاً، کوئی راستہ، وہ اختیار کریں ان کے مابین کوئی راستہ۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا یہودیوں اور عیسائیوں کا، کچھ رسولوں کو مان لیا، کچھ کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ راستے دو ہی ہیں۔ نمبر ایک راستہ ہے ایمان کا، ایک رسول پہ ایمان لانا، ایک نبی پہ ایمان لانا، ایک آسمانی کتاب پہ ایمان لانا، یہ ہو گیا راستہ ایمان کا۔ دوسرا راستہ کفر کا ہے، ایک بھی نبی کو نہیں مانیں گے، ایک بھی رسول کا انکار کریں گے، ایک بھی کتاب کا انکار کریں گے تو کافر ہے۔ تو ایک راستہ ہو گیا ایمان کا، اور ایک ایمان کے راستے میں سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر کے راستے میں کسی ایک کے ساتھ کفر کر لینا کافی ہے۔ لیکن یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک اور راستہ، کیا کچھ پہ ایمان لانا، کچھ پہ ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ راستہ نہیں چلے گا۔ پھر دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، مراد کون؟ یہودی اور عیسائی۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اللہ کو مان لیا، کچھ رسولوں کو مان لیا، باقی کا انکار کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ، کچھ پہ، وَنَكْفُرُ، اور ہم کفر کرتے ہیں، نہیں ایمان لاتے، بِبَعْضٍ، نہیں ایمان لاتے بعض پہ، یا کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ اختیار کریں، وہ بنائیں، بین ذالک، ان دو کے مابین، سبیلاً، کوئی اور راستہ، کسی تیسرے راستے پہ چلیں۔ تیسرا راستہ معلوم ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ اولئک هم الکافرون حقا، اولئک مبتدا ہے، الکافرون خبر ہے، درمیان میں ضمیر فصل آ گئی۔ اولئک کا معنی بھی وہی، ہم کا معنی بھی وہی، تو ہم معنی کیا کریں گے؟ یہی ہیں، یہی الکافرون، کافر حقا، حقیقی طور پہ، یہی ہے کافر حقیقی طور پہ۔ یعنی چاہے یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ جی ہم تو سب نبیوں پہ ایمان لائے ہیں، بس اس کو آخری کو ہم نہیں مانتے، یعنی کہ ہم اس کو نبی سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا ایک کا انکار تمہیں کافر بنا دے گا، تو ایسے لوگ پکے سچے کافر ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی مانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو مانا ہے، موسیٰ، عیسیٰ،
پرانے سب کو مانا ہے؟ نہیں. فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہے کافر حقاً، حقیقی طور پہ. یعنی کہ یہودی کافر ہیں اگرچہ انہوں نے صرف 2 نبیوں کا انکار کیا ہے، عیسائی کافر ہیں اگرچہ انہوں نے صرف ایک نبی کا انکار کیا ہے. وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے، عذابًا مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب. آیت نمبر 152 والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسولوں پہ. کتنے رسولوں پہ؟ سب پہ. ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، فرق نہیں رکھا، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان. ان میں سے کن میں سے؟ ان رسولوں میں سے. اولئک، یہ خبر ہے الذین کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ سوف، ان قریب، یؤتی، وہ دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم، انہیں، کن کو؟ جو اللہ پہ بھی مان لائے، تمام رسولوں پہ مان لائے اور کسی رسول میں فرق نہیں کیا، ان کو اللہ کیا دے گا؟ اجورہم، ان کے اجر دے گا. اجر کس بات کے؟ کہ ایمان لائے ہیں اللہ پہ بھی، رسولوں پہ بھی، اور فرق بھی نہیں کیا. تو میں اور آپ پھر نبی اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے شیخ صاحب؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد جو ہے وہ سب سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، ایمان کے معاملے میں، ایمان لانے کے معاملے میں ہم فرق نہیں کرتے. فضیلت کے ہم قائل ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں. لیکن یہ کہ ایک پہ ایمان لائیں دوسرے پہ ایمان نہ لائیں، اس لحاظ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو یہ آخری آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. ان کا جو ایمان لائے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ مسلمان ایمان لاتے ہیں ہر نبی، ہر رسول پہ اور ہر آسمانی کتاب پہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفات معلوم ہوئی، بخشنا، رحم کرنا. اللہ کے نام معلوم ہوئے، اللہ کا نام غفور بھی ہے، اللہ کا نام رحیم بھی ہے. ان 2 ناموں کا کیا تعلق ہے ہماری آیت سے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آئیں، ایمان لانے میں فرق نہ کریں، نیک اعمال بجا لائیں، پھر کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 153 یسألو، سوال کرتے ہیں، کا؟ آپ سے، تو اس سے مراد یہاں پہ سوال سے علمی سوال نہیں ہے، مراد مانگنا، مطالبہ کرنا. کیا مراد ہے؟ مطالبہ کرنا. یسألو کا، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. اہل الکتاب، اہل کتاب. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی. مطالبہ کس بات کا کرتے ہیں؟ ان، یہ کہ تنزلہ، آپ اتار لائیں، علیہم، ان پہ، کن پہ؟ اہل کتاب پہ، یہودی عیسائیوں پہ. کیا اتار کر لائیں؟ کتاباً، کوئی کتاب، من السماء، آسمانوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تورات نازل ہوئی تھی آسمانوں سے ایک ہی بار، اکٹھی. تمہارے سامنے آپ لے کر آئے اوپر سے کتاب، ہم دیکھ رہے ہوں، پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ تم خود ہی کہتے ہو جی میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا؟ اوپر سے کتاب نازل ہو، ہمارے سامنے نازل ہو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. یکبارگی نازل ہو. تو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ اتار کر لائیں ان پر کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے. فقد سألوا، تو تحقیق سألوا، وہ مطالبہ کر چکے ہیں، وہ سوال کر چکے ہیں. موسیٰ، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا. یہ حوصلہ ہے، تسلی ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے.
کہ آپ ان کے ایسے فضول مطالبات سن کر پریشان نہ ہوا کریں. انہوں نے اس سے بڑے مطالبے کیے تھے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کیا کہا؟ اری. اری الگ لفظ ہے، نہ الگ ہے. اری کیا ہے؟ فعل امر، آرڈر. اری کیا معنی ہے؟ اری تو دکھا، اری تو دکھا نہ ہمیں. کیا دکھا؟ اللہ تعالی. اللہ تعالی نے کہا ہمارے نبی سے کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ سے تو انہوں نے پھر بھی چھوٹا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے آئے پھر ہم ایمان لائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا تھا ارین اللہ، تو ہمیں دکھا اللہ تعالی جہرتن، سامنے، کھلم کھلا. فاخذتهم الصاعقہ، تو پکڑ لیا تھا ان کو، لپیٹ میں لے لیا تھا ان کو، الصاعقۃ، کڑکنے والی بجلی نے، آسمانی بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، باسببیہ ہے. تو یہ ہے تاریخ کن کی؟ یہودیوں کی. یہ ان کی تاریخ ہے. ان کی گستاخیاں دیکھیں، نہ انہوں نے کسی نبی کو معاف کیا، نہ انہوں نے اپنے رب کو معاف کیا. تو ایسا مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. ربی ارینی انظر الیک، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب اللہ ہمیں دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا. ان کا مطالبہ تو محبت والا تھا، شوق والا تھا. ثم، پھر، اتخذوا، انہوں نے بنایا، العجلہ، کس کو؟ بچڑے کو. بریکٹ میں کیا بنایا؟ معبود. پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. من بعد ما جاءتهم البینات، ما مصدریہ ہے، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانا جرم ہے، اور جرم کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا جب آپ بچڑے کو معبود بنائیں، جبکہ آپ کے پاس دلائل آ چکے ہوں توحید کے، جبکہ آپ کے پاس معجزات آ چکے ہوں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. معاملے کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا جبکہ آپ کے پاس علم ہو، پھر گناہ کریں. اچھا، پہلا جرم کیا انہوں نے کیا؟ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، اے موسیٰ میں دکھاؤ اللہ تعالیٰ. دوسرا مطالبہ، دوسرا کام، حرکت، بری حرکت کیا کی انہوں نے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے درگزر کیا، عن ذالک، اس سے، ہم نے درگزر کیا اس سے. اللہ کی رحمت دیکھیے، جو پہلے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا کس نے؟ صاعقہ نے، کڑکنے والی بجلی نے، مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو. تو یہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور جہاں تک تعلق ہے ان کا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. کیسے؟ کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہاری معافی ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. کیوں جی؟ رحمت ہے. ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ رحمت ہے. جی ہاں، ایک دوسرے کو قتل تو کیا، موت تو ملی، لیکن آگے کیا ہے؟ باقی جنت. آگے گناہوں کی معافی ہوگی تو آگے جنت ہے، جہنم کی آگ سے بچ گئے. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ سلطان مبینہ، واضح طور پہ حجت. ہم نے ان کو کیا دی؟ واضح طور پہ کیا دی؟ حجت. یعنی کہ دلائل دیے، معجزات دیے، نشانیاں دیں جن کی وجہ سے ان کو غلبہ ملا. آیت نمبر 154،
ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر. کس کو بلند کیا؟ طور پہاڑ کو. طور کے بارے میں 2 اقوال بتائے تھے آپ لوگوں کو. کیا کیا؟ نمبر 1 کہ طور مشہور پہاڑ کا نام ہے جس کو طور کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہر پہاڑ کو طور کہا جاتا تھا. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر طور پہاڑ کو. کیوں بلند کیا؟ کب بلند کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ تورات. اور انہوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, تورات کو لینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ کر دیا کہ اگر عہد کرو گے کہ ہم تورات کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر سے ہٹایا جائے گا ورنہ تمہارے اوپر گر پڑے گا. کتنے سرکش قسم کے لوگ تھے. اور یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ احسان کر چکا ہے؟ کیا احسان کر چکا ہے؟ بنی اسرائیل کی غلامی سے اللہ نجات دلا چکا ہے. ان کے دشمن فرعون اور ان کے لشکر کو اللہ غرق کر چکا ہے. اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے ان کی. فرمایا ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو بمیثاقہم ان کے پختہ عہد کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ ان سے پختہ عہد لینے کے لیے, ان سے اقرار لینے کے لیے. اقرار کس چیز کا؟ تورات پہ عمل کرنے کا, عمل کرنے کا, ایمان لانے کا. ٹھیک ہے. وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے ادخلوا الباب تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے. دروازے سے مراد کس چیز کا دروازہ ہے؟ فلسطین کا. جی بتا چکا ہوں سب یہ باتیں, ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا. جی حماد مصر کا, انہوں نے بھی مصر ہی کہا ہے. بیت المقدس فلسطین کا آپ نے, بیت المقدس. ٹھیک ہے, بیت المقدس کا. اور ہم نے کہا ان سے تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدن. کیسے داخل ہو جاؤ؟ سجدہ کرتے ہوئے. اس بارے میں آیت بھی آتی ہے نا, یہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 21 یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. تو یہ بیت المقدس ہے. تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ سجدہ کرنے کے بجائے اس کے بالکل الٹ انداز سے داخل ہوئے, یعنی کہ اپنی سرینوں کے بال, چوتڑوں کے بال داخل ہوئے. اور کہا گیا تھا تمہاری زبان پہ کیا الفاظ ہوں؟ ہتا, کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. انہوں نے کیا کہا؟ ہنتا, نون کا اضافہ کر دیا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ گندم چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, ہمیں دانے چاہیے. حبۃ فی شعرۃ. وقلنا لهم اور ہم نے کہا ان سے لا تعدوا فی السبت تم حد سے تجاوز نہ کرو فی السبت ہفتے کے دن کے معاملے میں, یوم سبت کے معاملے میں, ہفتے کے دن کے معاملے میں. یہ کیا معاملہ جی؟ اب ان کے اوپر مچھلی کا شکار کرنا حرام کیا گیا تھا. کس دن؟ ہفتے کے دن. تو انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑے ذہین لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جال لگا دیتے تھے جمعے کے دن اور جال سے مچھلیاں نکال لیتے تھے اتوار کے دن. اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ انہوں نے حوض اور تالاب بنائے ہوئے تھے, سمندر کا پانی اس میں چھوڑ دیتے تھے ہفتے کے دن, لیکن مچھلی ہفتے کے دن نہیں نکالتے تھے. وہ کب نکالتے تھے؟ اتوار کو نکالتے تھے. تو اس قسم کے ہیلے وہ اختیار کرتے رہے شریعت کو ناکام کرنے کے لیے, جیسے آج مسلمان ہیلے نکالتے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے. وقلنا لهم اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا تم حد سے تجاوز نہ کرو فی السبت ہفتہ کے دن کے معاملے میں. واخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے, پکڑا لیا ان سے, میثاقا غلیظا مضبوط قسم کا عہد. غلیظہ کا معنی کیا کریں گے؟ مضبوط.
آیت نمبر 155 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، با سببیہ ہے، ما زائدہ ہے لیکن توکید کے لیے. اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ پس ان کے، نقض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، اور میثاق کا معنی وہی پختہ عہد. فرمایا ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی، وجہ کس کا معنی؟ با کا، سببی ہے نا. تو فرمایا ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی. پختہ عہد کیا لیا تھا ہم نے؟ طاعات پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے اس عہد کو توڑا. عہد لیا گیا تھا مسجد کا اشکال ہفتے کے دن نہیں کرنا، انہوں نے اس عہد کو توڑا. تو ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نبیوں کو نجائز ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ان کے یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے. کیا ہوا؟ کی وجہ سے ہوا کیا بھائی؟ کدھر آ رہا ہے؟ کدھر آ رہا ہے؟ مجھے تو کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ کوئی لفظ کیا ہے؟ مقدر ہے. کوئی لفظ پوشیدہ ہے، کوئی لفظ مقدر ہے. اور لفظ ایسا مقدر ہے جو سننے والے کی سمجھ میں خود ہی آ رہا ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں تو ابھی تک نہیں آیا. نکالیے ذرا سورہ مائدہ آیت نمبر 13. اس کے آگے سورہ مائدہ ہے، اس سورت کے آگے قریب میں ہی سورہ مائدہ آیت نمبر 13 دیکھیے، وہاں پہ بھی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. پڑھیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، آگے لَعَنَّاهُمْ، یہ لفظ ہے. لَعَنَّاهُمْ یہ لفظ ہے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کون سا لفظ مقدر ہے؟ لعناہم. اور آپ اس کی جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ لعناہم کا مطلب پہلے بتا دوں یرحمک اللہ، کہ ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی. تو لفظ مقدر کیا ہوا؟ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی. اور دوسرا آپ یہ مقدر نکال سکتے ہیں کہ فعلنا بہم ما فعلنا، ہم نے ان کے ساتھ کیا جو ہم نے کیا. پھر اب دیکھیں ترجمہ، آپ دوبارہ سن لیں. اب آپ کو پتہ چل چکا کہ لعناہم یہاں پہ مقدر ہے. تو ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ہی، اور ان کے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ہی، اور ان کے یہ کہنے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، یہ کہنے کی وجہ سے ہی لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی. تو یہ ہے ان کے جرائم جن کی وجہ سے لعنت نازل ہوئی. پختہ عہد کو توڑا، ایک. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، تورات کی آیتوں کے ساتھ. اور ان میں سے کئی آیتیں ایسی ہیں جن کا انکار انہوں نے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کیا. وہ آیتیں جن میں ہمارے نبی کی علامات تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف تھے، آپ کی نشانیاں تھیں. اور پھر ان کا نبیوں کو قتل کرنا، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. ہمارے نبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ ایک دفعہ آپ کو بکری کا گوشت کھلایا گیا جس میں زہر تھا. دوسری دفعہ آپ گئے تھے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے کسی معاملے میں، انہوں نے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا کہ جس کے ساتھ ہی چھت تھی، اور ارادہ کیا چھت سے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کا تاکہ آپ فوت ہو جائیں. تو اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل، قلوبنا قلب کی جمع، ہمارے دل غلف اغلف کی جمع ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہے. کیا مطلب؟ جو مرضی تبلیغ کرتے رہو اے نبیوں، جو مرضی کہتے رہو، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا تمہاری باتوں کا. ہم بڑے سیو ہیں، بڑے محفوظ ہیں، ہم تمہارے کلام سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں.
یعنی کہ فخر کر رہے ہیں کہ تمہارا کلام ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا تمہارے دل سیب نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا بلکہ طبع اللہ نے مور لگا دی ہے علیہا، ان پہ، کن پہ؟ ان کے دلوں پہ، ان دلوں پہ۔ کیوں مور لگا دی اللہ نے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ پہلے انہوں نے کفر کیا، پھر اللہ نے مور لگائی ہے۔ اللہ نے ان پہ مور لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، باسببیہ ہے۔ فلا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ بہت کم کا مطلب کیا ہے؟ پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم ہی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ چند چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، مکمل ایمان نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، ان کی کون سی ساری باتیں مان لی ہیں؟ تورات پہ ایمان لائے ہیں، تورات کی ساری باتیں کون سی مان لی ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے انہی کو تو کہا تھا کہ کچھ چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، کچھ چیزوں کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں تو محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات پہ ایمان لائے ہیں تو انجیل پہ ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، تو ایمان ان کا مکمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر کم، یعنی کہ ان میں سے چند لوگ ایمان لاتے ہیں۔ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، سلمان فارسی ہیں وغیرہ، تمیم داری وغیرہ۔ واضح یہاں تک؟ ایت نمبر 156 156، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، باسببی ہے یہاں پہ بھی، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیا ہوا ان کے کفر کی وجہ سے؟ وہی بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے مور لگا دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب کفر کون سا ہے؟ نہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے مسلسل کفر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر۔ ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے سیدہ مریم پہ ایک عظیم بہتان باندھنے کی وجہ سے۔ قول کا معنی یہاں پہ کیا کر لیں؟ باندھنا۔ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے سیدہ مریم پہ ایک عظیم بہتان باندھنے کی وجہ سے۔ کیا بہتان باندھا تھا؟ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اور مریم تو نے یہ کیا کر دیا؟ نہ تیرا باپ کو برا تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے صبر کیا اس کے اوپر، اور کیا کہا ہے کہ اس بچے سے پوچھو۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کلام کیا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ چلیں گے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ یعنی کہ قتل کیا کہ نہیں کیا بات کی بات، لیکن کس طرح فخر سے کہہ رہے ہیں؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی مسلمان کہے کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ انا، کیا کہنے کی وجہ سے کہ انا، بے شک ہم نے، قتلنا، ادھر بھی نہ ادھر بھی نہ، ہم ہی نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ رک جائیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ وَبِكُفْرِهِمْ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا بھی آیت نمبر 156 156، اس کا تعلق بل طبع اللہ سے پہلے الفاظ کے ساتھ رکھا جائے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ کہ لعنت کیوں ہوئی؟ مور نہیں، لعنت کیوں ہوئی؟ لعنت کے اسباب جاری ہیں، یعنی کہ لعنت کے اسباب جاری ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم،
عیسیٰ بن مریم کو مسیح کیوں کہا گیا؟ مسیح کیونکہ وہ علاج اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا، ہاتھ پھیرنا. تو وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی تھی. کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ پھیرتے تو اس کو بھی شفا مل جاتی تھی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح کہا جاتا ہے. اور مسیح دجال کو بھی کہا جائے گا. تو اس کے اسباب اور ہیں. تو وہ ہے مسیح دجال، اور یہ مسیح کون سے ہیں؟ رسول عیسیٰ بن مریم. پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کیا گیا ہے ایک عورت کی طرف، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا شہریار عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کے والد صاحب نے جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، وہ تو اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے کیا کہا گیا؟ عیسیٰ بن مریم. آگے کیا؟ رسول اللہ. اس کا مطلب یہودی ان کو اللہ کے رسول مانتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. مانتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھے، لیکن وہ انا کا مسئلہ تھا. ہاں تو علماء تفسیر کے ان الفاظ کے بارے میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ مسیح تو اللہ کا رسول ہے جو ہمارا رسول ہے، اس کے بارے میں فخری انداز میں کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی ان میں شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے. حالانکہ قتل کیا بھی ہو بندے کو نادم ہونا چاہیے. خاموش رہیں، لیکن وہ تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے رسول اللہ، وہ جو کہتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور تیسرا علماء کرام نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. ان کے الفاظ کہتے تھے طنز کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں. اور چوتھا قول بھی کہا گیا ہے کیا کہ جیسے آپ نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے نبی کو دلی طور پہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں. تو منہ سے یہ حاکم نکلتا تھا ان کے قتل ہو جانے کے بعد کہ ہم نے قتل کیا مسیح بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے لحاظ سے بات کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی قوم ہے نا. عبداللہ بن سلام جب آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ سے چند سوالات کیے، آپ نے جوابات دی. عبداللہ بن سلام مطمئن ہو گیا کہ یہ تو نبی ہیں، تو کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ سے کہا اللہ کے رسول یہودی بڑی بہتان لگانے والی قوم ہے، تو وہ میرے اوپر بڑے بہتان لگائیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو آپ ان کو بلا کر پہلے ان کی لا علمی میں میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، یہ نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو عبداللہ بن سلام جو ہے تھے وہ چھپے رہے، اور آپ نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ کہنے لگے بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کا اوپر دادا بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت عظیم انسان ہے، جدی پشتی عظیم انسان ہے، نسل در نسل عظیم انسان ہے. عبداللہ بن سلام باہر نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کہنے لگے اس سے برا انسان ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اس کا باپ بھی بڑا برا تھا، اس کا دادا بھی بہت برا تھا. اسی جگہ کھڑے ہو کے یہ وہ قوم ہے. تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں تھے اللہ کے رسول لیکن ہم نے قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور انہوں نے اسے سولی پہ نہیں چڑھایا. ولیکن، اور لیکن ہوا پھر کیا؟ شبیہ، مشابہ
شبیہ بنا دیا گیا، بریکٹ میں آپ لکھیں گے کسی کو، لہم ان کے لیے، کسی کو مشابہ بنا دیا گیا، شبیہ بنا دیا گیا، کس کا شبیہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کن کے لیے شبیہ بنا دیا گیا؟ ان کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کچھ روایات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جب آخری وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہودی انہیں قتل کرنے پہ تل گئے، تو انہوں نے پھر اپنے حواریوں سے کہا تھا، اپنے خاص ایمان لانے والوں سے کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ تیار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو میری شکل میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر یہودی ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کر دے۔ تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ تو ایک آدمی تیار ہو گیا، تو اس کی شکل پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی، یہودیوں نے اسے پکڑا اور صلیب پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن شبیہ بنا دیا گیا، بریکٹ میں کیا؟ کسی کو، کس کا؟ لہم ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ یہ کون ہے اختلاف کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں؟ یہودیوں کا آپس میں بھی اختلاف ہوا، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف ہوا۔ یہودیوں میں سے پہلا اختلاف یہ ہوا، کچھ کہنے لگے اسی کو ہم نے قتل کیا ہے، کچھ کہنے لگے یار یہ وہ تو نہیں لگتا، کچھ وہ نہیں لگتا۔ تو اختلاف ہوا ان میں، اور اختلاف سے مراد یہ بھی کہ یہودیوں عیسائیوں میں اختلاف ہوا۔ یہودیوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، زنا کی پیداوار، اور عیسائیوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ تو ان کی حیثیت کے بارے میں اختلاف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی، اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ لفی شکن، البتہ ایک عظیم شک میں ہے، البتہ ایک بڑے شک میں ہے، منہ، اس کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے کہ قتل نہیں کیا، قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ فرمایا ما، نہیں ہے، لہم، ان کے پاس، بھی، اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من علم، کسی قسم کا کوئی علم۔ اتنا زور میں نے کیوں لگا دیا کسی قسم کا؟ کیونکہ من زائدہ ہے توکید کے لیے، من زائدہ ہے توکید کے لیے۔ نہیں ہے لہم، ان کے پاس، بھی، اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من علم، کسی قسم کا کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، گمان کی پیروی کرنے کے۔ یعنی کہ ذہن میں ایک ان کی بات آئی کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، صلیب پہ چڑھا دیا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، بس اس ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس ظن کو انہوں نے علم سمجھ لیا ہے، یقینی بات سمجھ لیا ہے۔ فرمایا نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے ظن کی پیروی کے۔ وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو۔ کس کو؟ یقیناً، یقینی طور پہ۔ پھر ہوا کیا؟ آیت نمبر 158 بلکہ رفع، اٹھا لیا، اسے، اللہ تعالیٰ نے، الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا جلدی سے آپ کھولیں سورہ مریم، ذرا سورہ مریم 16واں سپارہ ہے، ہاں سورت نمبر 19 سپارہ 16، اور اس میں آپ دیکھیں آیت نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 57 نمبر مل گئی آپ سب کو؟ اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، ایک آیت پہلے دیکھیں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس نبی کا؟ ادریس علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو اٹھا لیا، ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ اس وجہ سے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ جیسے کس کو اٹھا لیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، جیسے کس کو اٹھا لیا؟ لیکن ان کی بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔
دونوں آیتوں میں بہت بڑا فرق ہے. کون بتائے گا وہ فرق؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی طرف. ہاں اس میں الہ آیا ہے. اس میں کیا آیا ہے؟ الہ. یہاں پہ الہ نہیں آیا. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند و بالا مقام پہ فیض کر دیا, شان ان کی بلند کر دی. اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف. یہاں پہ شان مراد نہیں ہے, ان کو ذاتی طور پہ اٹھانا مراد ہے. اگر شان مراد ہوتی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہتے بر رفعہ اللہ الیہ, اس کے بعد نہ ہوتا, پھر ہم کہتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی بلند کر دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف, ان کے آسمانوں پہ اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے, حکیمن کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے, ہر چیز پہ غالب ہے. یہاں پہ عزیزن لفظ کا معنی بالکل واضح ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے معاملات پہ غالب ہے. انہوں نے قتل کرنا چاہا, اللہ نے بچانا چاہا, چلی کس کی پھر؟ اللہ تعالیٰ کی چلی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے امور پہ غالب ہے, اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا. حکیمہ, اللہ بڑی حکمت والا ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ بھی اختیار کر سکتے تھے, زمین پہ رکھ کر بھی ان کو یہودیوں سے بچا سکتے تھے, لیکن اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے. آیت نمبر 159 159. وَإِن, یہ ان کون سا ہے؟ یہ شرطیہ نہیں ہے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ آگے الا آ رہا ہے. جب آگے الا آ رہا ہو نا تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ ان نافیہ. یہ آپ ذہن میں رکھا کریں. تو اب یہ ان وہ ان نہیں رہا جس کو شرطیہ کہتے ہیں, جس کا معنی ہوتا ہے اگر. اب یہ ان ہو گیا نافیہ, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور یہ جو من ہے, یہ من ہے زائدہ توکید کے لیے. زائدہ توکید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی معنی کو پکا کرنے کے لیے, کسی معنی میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہم معنی کیا کریں گے؟ کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے, نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے, نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے, کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے. کیسا؟ وہ آگے بات آ رہی ہے ابھی. فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے الا مگر. لا لام تاکید کا کیا معنی؟ مگر, البتہ, ضرور. یؤمنن, وہ لازمی طور پہ ایمان لائے گا, بھی اس پہ, کس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ, قبل موتہ, اپنی موت سے پہلے. مجھے 2 قول چاہیے تھے, دونوں مل گیا ماشاءاللہ. میں اسی کا انتظار کر رہا, دونوں قول آپ نے پورے کر دیے, دونوں ہی ہیں موجود ہیں. ابھی وضاحت میں کرتا ہوں. تو پہلا قول کیا؟ قبل موتہ, کہ اس ضمیر سے مراد, ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسرے نمبر پہ اس سے مراد اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے. تو اب پہلی تفسیر ہم کون سی کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام والی, کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں. ابھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ آسمانوں سے دنیا پہ تشریف لائیں گے, نازل ہوں گے, جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جو یہ عقیدہ نہ رکھے اس سے بچ جائیں, اس کی تقریریں نہ سنا کریں, اس کی تفسیر نہ سنیں, اس کا درس نہ سنیں, جاوید احمد غامدی جیسے لوگوں سے بچ جائیں. تو ہمارا پختہ عقیدہ ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, اور متواتر حدیث ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور آئیں گے قیامت کے قریب. دجال کو قتل کریں گے, خنزیر کو سور کو قتل کریں گے. اب مصیبت آپ لوگوں کی کہ آپ خنزیر سور کو آپ جانتے نہیں. ٹھیک ہے, اب انگلش کے لفظ میں کہاں سے لے کر آؤں؟ کیا ہے؟ پگ. چلیں جی, تو خنزیر اور سور کو بھی قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے, اور وہ آئیں گے بطور حاکم,
عادل حاکم یعنی کہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران بن کر آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور دنیا کا نظام چلائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جب آئیں گے فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی دمشق میں، سوریا جس کو آپ کہتے ہیں، سائریا کہتے ہیں جس کو آپ، دمشق میں، وہاں پہ اتریں گے مشرقی جانب ایک مینار کے اوپر۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے آنا ہے، جب آئیں گے تو تب یہ جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اچھا، جہاد کن سے ہوگا؟ یہودیوں عیسائیوں سے ہوگا۔ تو کچھ یہودی عیسائی جو قتل ہو جائیں گے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، جو باقی رہیں گے وہ ان پہ ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جزیہ باقی نہیں رہے گا۔ جزیے کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے بات سنیں۔ جزیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ایمان نہیں لانا چاہتا، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں، تو ٹھیک ہے، وہ سالانہ فیس ادا کرے گا، ٹیکس ادا کرے گا، کیونکہ ہم اس کو امن و امان دیں گے، امن و امان اس کو ملے گا، بہت کچھ ملے گا اس کو، تو اس نے ٹیکس دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے۔ اب دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، یا مقابلے میں آؤ لڑو یا مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس لیے پھر باقی کون رہیں گے؟ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے۔ تو ایک تفسیر یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے، یعنی کہ ہر یہودی اور عیسائی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے کہ میں ان کو بندہ مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، رب نہیں، بیٹا نہیں، بلکہ کیا مانتا ہوں؟ بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ اس چیز پہ ایمان لے آتا ہے، لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے فرعون کو ایمان لانے کا اس وقت فائدہ نہیں ہوا تھا جبکہ غرق ہو رہا تھا۔ دونوں تفسیریں اچھی طرح سمجھ چکے آپ لوگ؟ چلیں جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن یکون، وہ ہوگا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، علیہم، ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ اہل کتاب کے خلاف، یہودی و عیسائیوں کے خلاف، کیا ہوں گے ان کے خلاف؟ شہیداً، گواہی دینے والے۔ اللہ نے تذکرہ کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 117، سورہ مائدہ آیت نمبر 117 117، وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ، تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لینا، میری ماں کو معبود بنا لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ بات کہوں؟ میں کیسے وہ کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ اے اللہ، میں نے تو بس ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پہ گواہ تھا، میں ان پہ مطلع تھا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا اور تو ہر چیز پہ مطلع ہے۔ تو یہ آیت تائید کر رہی ہے سورہ مائدہ والی ہماری اس آیت کی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ روز قیامت ان پہ گواہ بنیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہر امت پہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی کہ اس کے رسول کو اللہ پوچھیں گے، گواہی میں کیا ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دین دیا تھا، شریعت دی تھی، کیا اسے پہنچایا تھا اپنی امت تک؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ امت سے پوچھیں گے، وہ کیا کر دیں گے؟ جو ان میں سے مومن ہوں گے وہ تو تصدیق کریں گے، جو کافر ہیں وہ انکار کر دیں گے، تو پھر ان کے حق میں گواہ بنے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 160 160، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ظلم کی تنوین جو ہے یہ تعظیم کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور با سببیہ ہے، با کیا ہے؟ سببیہ ہے۔ من الذین ہادو، یہ کون ہے؟ یہودی۔ من الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم عظیم کی وجہ سے، ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیے۔ یہ وہی انداز ہے جو پہلے آپ نے کیا آیت نمبر میں پڑھا تھا، آیت نمبر 155 میں، 155 میں،
کہ ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کے آیتوں سے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، غلافوں میں ہیں، کیا کیا تھا ہم نے؟ لعنت کی تھی۔ تو وہاں پہ بتایا گیا لعنت کیوں ہی، اس کے اسباب بتائیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے اوپر وہ چیزیں کیوں حرام کر دی گئیں جو پہلے حلال تھیں۔ فرمایا ان لوگوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ان لوگوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیں، علیہم ان پہ، طیبات کئی عمدہ چیزیں، کئی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں، جو حلال تھیں ہم نے کیا کر دی؟ کس وجہ سے حرام کر دی؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا۔ تو جب مسلمان ہونے کے لیے آئے کون؟ عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی جو بڑا مشہور سخی تھا، اس کے بیٹے عدی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ آیت سنی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، مولویوں کو، جو ہمارے مولوی ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، درویش، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا ان کو۔ فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم اس کو حرام مان لیتے، جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تم اس کو حلال مان لیتے، ان کے بغیر دلیل کی آنکھیں بند کر کے؟ کہنے لگے یہ تو تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا تھا، تو پھر اللہ نے یہی سزا دی کہ وہ چیزیں پھر ان کو اوپر حرام ہی ہو گئی۔ پھر دیکھ لیں ان لوگوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پہ، طیبات کئی پاکیزہ چیزیں، احلت جو حلال کی گئی تھی، لہم ان کے لیے، احلت لہم یہ کیا بن گیا؟ طیبات کی صفت، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، وبصدہم ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، کثیرن بہت زیادہ، یعنی کہ لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے، لوگوں کو دین اپنانے سے روکتے تھے، لوگوں کو نبیوں پہ ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اچھا، ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام ہوئیں، ایک سبب کیا بتایا گیا؟ ظلم عظیم، دوسرا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ آگے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ اچھا، آج بھی لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ توحید والوں کو مسجد بنانے دیتے ہیں، اگر کوئی توحید قبول کر لے تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتے، جو عالم دین صحیح معنوں میں توحید بیان کرے کیا اس کو قتل کرنے تک نہیں جاتے؟ یہ سارا کام اگر امت مسلمہ کرے تو ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نہیں نازل ہوگا؟ یہودی کریں تو اللہ ناراض، مسلمان کریں تو اللہ خوش ہوگا۔ ہاں یہ دیکھیں آپ، اور امت مسلمہ نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کا کام۔ چلیں جی آگے دیکھیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وہ حالیہ ہے، جب کہ تحقیق ان کو منع کیا گیا تھا، عنہ اس سے، کس سے؟ سود لینے سے۔ تو یہودیوں کا اصل دین کیا ہے؟ سود نہیں لینا، اور سود لینے میں سب سے آگے کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور ہندو، یہ دو قومیں۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، جبکہ یقیناً ان کو منع کیا گیا تھا اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس لوگوں کے مال، اور ان کے لوگوں کے اموال بالباطل باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، رشوت لینا اور فتویٰ دینا، تبدیل کر کے اس کے لیے پیسے لینا، تو یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے ان پہ پاک چیزیں حرام کر دی گئیں۔ کیا کیا بتایا گیا؟ ظلم عظیم، اللہ کے راستے سے روکنا، سود لینا، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ان میں سے کافروں کے لیے، ان میں سے
کفر کرنے والوں کے لیے کیا تیار کیا؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا آخری نبی کے ساتھ، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ دردناک عذاب۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے نبیوں کے ساتھ یا بعد والے نبیوں کے ساتھ۔ چلیں آیت نمبر 162 162، لیکن الراسخون، لیکن اصل میں کیا تھا؟ لیکن نون کے نیچے کسرہ زیر کیوں آئی آگے؟ ملانے کے لیے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، منہم ان میں سے، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں، ان میں سے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں۔ الراسخون پختگی رکھنے والے، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان لانے والے ہیں؟ جو کتاب اللہ نے نازل کی کتاب۔ ہاں، آپ یہاں پہ زیادہ واضح قول کہہ لیں تورات، ٹھیک ہے تورات کو ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان میں سے علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی، قرآن پہ، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور خصوصاً نماز قائم کرنے والے، اور خصوصاً نماز قائم کرنے والے۔ یہ خصوصاً کس کا معنی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا، ذرا ٹھہر جائیں۔ والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان کو کیا ہے؟ اولئک ان کو بہت عظیم اجر دینے والے ہیں قریب۔ وہ تو آگے آئے گا نا، اس سے پہلے بھی کچھ ہے، وہی جو آ چکا ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، دوبارہ دیکھیں آپ، ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں، اور خصوصاً وہ جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پہ جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ سنؤتیہم، سین کا معنی کیا ہے؟ ان قریب، جلد ہی، نؤتی، ہم دیں گے، ہم ان کو اجر عظیما، عظیم اجر، وہ کیا؟ جنت۔ اچھا، والمقیمین الصلاۃ، اس لفظ میں بظاہر یہ لفظ کچھ مشکل ہے علماء کرام کے لیے، طالب علموں کے لیے، اور عام میں جو طالب علم نہیں ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں مشکل ہے کیا یہاں پہ۔ جو عربی گرامر نہیں جانتے، عربی زبان کے قواعد نہیں جانتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو جانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام ترتیب کے لحاظ سے المقیمین کو ہونا چاہیے تھا المقیمون، جیسے آگے آ رہے ہیں نا المؤتون، المؤمنون، تو اس کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا المقیمون۔ تو یہ یعنی کہ مختلف ہے کچھ، اور علمی زبان میں کہوں گا تو کہیں گے کہ یہ نسبی حالت میں ہے جبکہ پہلے الفاظ رفعی حالت میں ہیں۔ ماشاءاللہ، جانتے ہیں آپ؟ تو پھر یہ کیوں ہے نسبی حالت میں؟ علماء کرام نے کہا کہ یہاں پہ ایک فعل مقدر ہے، ایک لفظ مقدر المقیمین سے پہلے، وہ یا آپ کہہ لیں امدہ یا آپ کہہ لیں اخصہ، خصوصاً۔ ٹھیک ہو گیا معاملہ؟ چلیں جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں، جو علم میں کیا ہیں؟ پختہ، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، اور جو صحیح معنوں میں تورات پہ ایمان
لانے والے ہیں، جن کا صحیح معنوں میں توراۃ پہ ایمان تھا، جو علم میں پختہ تھے، وہ پھر ایمان لے آئے ہیں قرآن پہ بھی، اور انہی کا صحیح معنوں میں ایمان ہے پرانی کتابوں پہ بھی. ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کو ہم اجر عظیم دیں گے. تو یہاں پہ پھر وہ حدیث آ جائے گی، کون سی؟ کہ اس آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، جو ایمان لایا اپنے نبی پہ بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی. آیت نمبر 163 163 اِنَّا أَوْحَيْنَا، بے شک ہم ہی نے وحی کی ہے. یہ ہم ڈبل آ گیا یہاں پہ، کیونکہ انا میں بھی ہم موجود ہے، انا اور نا تھا اصل میں، اور اوحینا میں بھی نا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم. تو انا اوحینا، ہم ہی نے وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف. کیا وحی کی ہے؟ قرآن وغیرہ. کما، جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی تھی کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ، جو اس کے بعد آئے. کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد آئے. تو نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی کہاں گیا بھائی؟ کون کون؟ چلیے اگر مان لیں کہ دو ہی ہیں تو ان دو کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ وہ نبی جو ایک ایسی قوم کی طرف آئے جو قوم شرک پہ چل رہی تھی، جو تکذیب کرنے والی تھی، تو وہ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہی ہیں. اس سے پہلے تو توحید موجود تھی. نبی آتے رہے ہیں نماز روزے کے لیے، ترغیب و ترہیب کے لیے، لیکن ان کا واسطہ کسی ایسی قوم سے نہیں پڑا کہ جو تکذیب کرنے والی ہو، جو کافر ہو، جن سے مقابلے ہوئے ہوں، جنہوں نے مذاق اڑایا ہو اور مار کے ہوئے ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو بے شک ہم نے وحی کی، ہم ہی نے وحی کی آپ نے، جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف من بعد جو اس کے بعد آئے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی تھی کس کی طرف؟ ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف. اسباط سبت ان کی جمع، ان کی اولاد. کن کی اولاد؟ نہ یعقوب بس. وہ الگ بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ پھر اسحاق علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. تو ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو ان تمام پہ، صلاۃ نازل ہو ان تمام پہ. بڑے عظیم یہ لوگ ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے ہیرو ہیں. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی داؤد، کس کو؟ داؤد کو کیا دی؟ زبوراً، زبور دی تھی. زبور کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ جس کو لکھا گیا ہو، جس کو لکھا گیا ہو. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اس کا نام بھی زبور پڑا، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. آیت نمبر 164 164 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَرُسُلًا، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے. رسولن سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ہوگا. مقدر کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ ہوگا. اب آپ عادی ہو جائیں اس لفظ کے. تو رسولن سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ کیا ہے؟ مقدر. ارسلنا آپ کہہ سکتے ہیں، قصصنا آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق پچھلے لفظ سے ہو. وہ کیا؟ اوحینا، پیچھے آ رہا ہے نا اوحینا. جی ہاں. تو برابر رسولن، اور کئی ایسے رسول ہیں کہ قد، تحقیق، قصصنا، ہم نے بیان کیا، ہم ان کا، علیہ کا، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ جو اس آیت سے پہلے کبھی آیتیں، اس سورت سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں، اس سورت سے پہلے. ورسولن، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ قد، تحقیق، قصصنا، ہم نے بیان کیا، ہم ان کا، علیہ کا، آپ پہ، آپ، من قبل، اس سے پہلے. ورسولن، اور کئی ایسے رسول ہیں کہ لم نقصص، ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، علیہ کا،
آپ پہ. قرآن کریم میں تقریباً کتنے رسول ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے؟ تقریباً 25 ہیں. ٹھیک ہے آپ نے, تو باقی رسول جو ہے ان کا تذکرہ نہیں ہے. تو کئی رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا, اور کئی ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. ان میں سے کن پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ سب پہ. یعنی کہ آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ جو بھی اللہ کے رسول گزرے, چاہے میں ان کے نام نہیں جانتا, میرا ان پہ ایمان. اور دوسرے نمبر پہ میرا ان پہ بھی ایمان جن کے نام اللہ نے بتا دیے. تو قصصنا اس کا معنی کیا؟ ہم نے بیان کیا, تذکرہ کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیا. باقاعدہ کس کا معنی میں نے کیا ہے؟ نہیں, ترجمہ میں نے کس کا کیا ہے؟ کیونکہ کلمہ کے بعد تکلیم آ گیا, اس کی تاکید آئی ہے, تو تاکید کا کوئی نہ کوئی معنی ہم نے اردو میں ادا کرنا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیا, یعنی کہ تکلیم آیا ہے کلمہ کی تاکید کے لیے, اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ مجازی بات نہیں, حقیقی بات ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا کہ ان کے بغیر واسطے کے, مراد کیا ہے؟ اس کا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کلام کیا ہے, لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ بغیر کسی واسطے کے, فرشتہ بیچ میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا, براہ راست انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور اللہ کی آواز میں سنا. اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی آواز میں سنا. اور اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ جی شہریار, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شہریار بھی ماشاءاللہ. تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے پھر؟ کلام کرنا. اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کلام ہے. اسی لیے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ, کیونکہ موسیٰ وہ نبی ہے جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. تو ہم الحمدللہ اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں, جیسا کہ آج تذکرہ ہوا پہلے محبت کرنے کا, ایسے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. پورا قرآن اللہ کا کلام ہے, یعنی کہ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا, یہ باقاعدہ اللہ نے کلام کیا, جس کو جبریل علیہ السلام نے سنا اور پھر وہ نیچے لے کر آئے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور اسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوڑے کھائے ہیں وقت کے بادشاہوں سے, کیونکہ وقت کے بادشاہ متاثر ہو گئے تھے معتزلہ سے, عقل پرستوں سے, جن کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل کا موقف تھا کہ نہیں, یہ اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. تو جب اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, تو پھر مخلوق تو نہیں ہوگا. چلیے, اور ہمارے نبی سے بھی اللہ نے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے. کب؟ جب معراج کے موقع پہ گئے تھے, اوپر گئے تھے, تو اللہ نے کلام کیا تھا آپ سے, آپ نے بھی اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا بغیر کسی واسطے کے. چلیے, آیت نمبر 165 165. رسولاً, کئی ایسے رسول ہیں, مبشرین نہیں, کئی ایسے رسول ہیں نہیں, ہم نے ترجمہ کرنا. اس رسول کا تعلق ہے پچھلے رسولن سے, یہ اس کا بدل ہے. یعنی کہ ہم نے بھیجے, بریکٹ میں کیا ہوگا؟ ہم نے بھیجے, مثال کے طور پہ ہم نے بھیجے ایسے رسول مبشرین جو کیا تھے؟ خوشخبری دینے والے تھے, منذرین اور ڈرانے والے تھے. خوشخبری کس کو دیتے تھے؟ ایمان لانے والے کو. کس کی؟ جنت کی, اجر عظیم کی. اور ڈراتے تھے کن کو؟ کفر کرنے والوں کو, تکذیب کرنے والوں کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے. لِأَلَّا يَكُونَ, یا اللہ کیوں تو نے رسول بھیجے؟ یہ لام تعلیل کی ہے. لام کون سی آ گئی ہے؟ تاکہ. لِأَلَّا يَكُونَ, تاکہ نہ رہے, لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے, عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے خلاف, حجتن, کسی قسم کی حجت, بعد الرسل, ان رسولوں کے آ جانے کے بعد. کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو ہمیں عذاب دے رہا ہے, ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن یا اللہ تو نے ہمیں کوئی انسان تو نہیں بھیجا جو ہماری رہنمائی کرتا, کوئی کتاب تو نے نہیں بھیجی جس میں ہمارے لیے تعلیمات ہوتی. تو جب ہمارے پاس کوئی نبی آیا نہیں, کوئی رسول آیا نہیں,
کوئی کتاب تو نے نازل نہیں کی تو پھر ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر کتابیں نازل کر کے حجت ختم کر دی. اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا، نہ کوئی نذیر آیا، نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا. اور پھر کہیں گے فرشتے جہنمیوں سے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ قالوا بھلا، یا اللہ آیا تھا. قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. اب دیکھیں پھر ایک دفعہ کہ ہم نے بھیجے کئی رسول خوشخبری دینے والے ڈرانے والے تاکہ نہ رہے لئلا یکون کا اسم کی طرح حجت، تاکہ کوئی حجت نہ رہے للناس لوگوں کے لیے اللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بعد الرسول ان رسولوں کے آ جانے کے بعد. وکان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً سب پہ غالب، ہر کام میں غالب، حکیماً نہایت حکمت والا. تو رسولوں کو بھیجنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور رسول اللہ نے بنائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غالب ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے رسول بھیجنا، خوشخبریاں دینے والے بھیجنا، ڈرانے والے بھیجنا. ایت نمبر 166 166 لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد شہادت دیتا ہے بما اس چیز کے بارے میں، بما اس چیز کے بارے میں، کہ اللہ شہادت دیتا ہے اس چیز کے بارے میں ما انزلہ جو اس نے اتاری ہے الیکا آپ کی طرف، وہ کیا؟ قرآن. لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اس نے اتاری ہے آپ کی طرف. کیا شہادت ہے جی؟ انزلہ بعلمہ، کہ اس نے اس کو اتارا ہے بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ. اس نے اس کو اتارا اپنے علم کے ساتھ. اس کے دو معنی ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس میں جو موجود ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو اتارا اپنے علم کے ساتھ، کہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لائق ہیں کہ آپ پہ یہ قرآن اتارا جائے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں. کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے. تو فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اللہ بھی شہادت دیتا ہے، فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اللہ شہادت دے دے، فرشتے شہادت دے دے، لیکن انسان نہ دیں تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بہت کافی ہے بطور گواہ، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اور گواہی دے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، نہیں دے گا اپنا نقصان کرے گا. یہ با کون سی ہے؟ زائدہ، اور لفظ اللہ کفا کا کیا؟ فاعل. اور اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے شہیداً بطور گواہ اس بات پہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس بات پہ کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایت نمبر 167 167 ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے. کفر کیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بہت دور جا بھٹکے، وہ بہت دور جا بھٹکے، بہت حق سے بہت دور چلے گئے. تو یہ تذکرہ ہے کہ ان کا یہودیوں کا، کہ ان کا تذکرہ ہے یہودیوں کا تذکرہ ہے. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. ایک تو کفر کیا، ایک ظلم کیا. کس پہ؟ اپنے اوپر بھی اور اوروں کے اوپر بھی، ان کو اللہ کے راستے سے روک کر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم انہیں. تو توبہ کے دروازے بند ہیں؟ نہیں، اگر وہ مر گئے اسی حالت میں
نہیں اللہ تعالیٰ کے بخش دے ان کو، ولا اور نہیں ہے لیہدیم کہ ان کو ہدایت دے طریقاً کسی راستے کی، الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کی، اللہ ان کو دکھائے گا جہنم کا راستہ، خالدین اس عالم کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابداً ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک، کوئی انتہا نہیں اس کی، وکان ذالک اور ہے یہ کیا، ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اور ڈالنا، اور یہ ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ کیا، یسیر بہت آسان، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 170 170 اللہ تعالیٰ کی کچھ مشکل نہیں ہے، یہ الفاظ تھوڑے بہت آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ آپ اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں کہ آج کل کی حکومتیں عاجز آ جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں جب قیدی بڑھ جائیں تو ان کو جیل میں ڈالنے سے، ایسے ہی ہے نا، جیلیں بنانی اتنی، پھر نگران کھڑے کرنے ہیں، پھر جناب والا ان کو کھانا بھی دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ان کے لیے عذاب دینا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جنت میں بھیجنا مشکل، نہ جنت میں ڈالنا کچھ مشکل، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے اگر پوری قوم کسی حکومت کے خلاف نکل آئے میدان میں اور کہے پکڑو جی ہمیں کرو گرفتار، تو حکومت کیا کرتی ہے، ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے، بس ہوگی باری۔ تو آیت نمبر 170 170 یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاء تحقیق آ چکا، کم تمہارے پاس، الرسول یہ رسول، العہد کا یہ رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا، بالحق کی کس کے ساتھ، حق کے ساتھ، یا آپ کہیں لا چکا تمہارے پاس یہ رسول بالحق کی کس کو، حق کو، قرآن کو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ تمہارے پاس یہ رسول حق کو لا چکا، کہاں سے لے کر آیا، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ اس رسول پہ بھی اور اس حق پہ بھی جو وہ لے کر آئے ہیں، دونوں چیزوں پہ، پس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، یہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خیرن سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خیرن سے پہلے کوئی لفظ پوشیدہ نہ ہو، تو یہاں پہ پھر پوشیدہ ہم کیا نکال سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یکن، کیا یکن، پس تم ایمان لے آؤ، یکن یہ ہوگا، یکن یہ ہوگا، یہ کیا ایمان لانا، یہ ہوگا خیرن بہتر لکم تمہارے لیے، واضح ہو گیا۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو، کس کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ یا اس حق کے ساتھ جو وہ لے کر آئے ہیں، اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ما ان چیزوں کا، فی السماوات جو آسمانوں پہ ہیں، والارض اور جو زمین پہ ہیں، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ تم سے مستغنی ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اس کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وکان اللہ اللہ تعالیٰ علیماً کمال علم والا ہے، حکیماً کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171 171 اور یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دھیان سے توجہ سے سنیں آخری آیت کو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اہل کتاب کن کو کہتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو جن کو تورات و انجیل جیسی کتابیں ملی، آسمانی کتابیں ملی، تو اے اہل کتاب، تو علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ اس آیت کے مخاطب عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، کون ہے، عیسائی، آگے سے جو اس میں مضمون آیا ہے، جو باتیں آئی ہیں، اس سے مراد کون لگتے ہیں، عیسائی، تو ویسے یا اہل کتاب کے عموم میں یہودی بھی داخل ہیں، تو وہ بھی اس میں ہیں، لیکن زیادہ مخاطب کون ہے، عیسائی۔ یا اہل کتاب، یا اہل کتاب، لا تغلو تم غلو نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غلو کسے کہتے ہیں، حد سے آگے بڑھنا، حد سے آگے بڑھنا کسی بھی معاملے میں، مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھنا، آل بیت کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، کسی صحابی کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، تو غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور غلو کی مثالوں میں سے ایک مثال جو ابھی بھی میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے، جو حدیث میں آئی ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں
تو جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے اینٹیں مارنا، جوتے مارنا، یہ سوچ کے کہ شیطان ہے، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کنکری پکڑی تھی چنے کے دانے کے برابر، کہا تھا ایسی کنکریاں مارنا اور غلوب نہ کرنا، کیونکہ غلوب نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یا اہل کتاب، اہل کتاب تم غلوب نہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ الا الحق، مگر حق بات، اللہ کے اوپر نہ کہو مگر حق بات، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، ایسی فضول باتیں نہ کرو، اور غلوب نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں۔ اور یہاں پہ مناسب ہوگا کہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جس کا تعلق بنتا ہے اس موضوع سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عمر فاروق نے بیان کی تھی جب کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، کہاں پہ کھڑے ہو کے؟ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور صحابہ کرام موجود تھے، تابعین موجود تھے، تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میری شان بیان کرنے میں حد سے آگے نہ نکل جانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اور حد سے آگے نکل گئے۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں کہا کرو یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا عیسائیوں کا غلو، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، اور کیا غلو کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا یا تین معبودوں میں سے ایک معبود۔ تو اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور تم نہ کہو اللہ اللہ تعالیٰ پہ الحق مگر حق بات، انما المسیح عیسی ابن مریم، انما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف یا سوائے اس کے نہیں، مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اور صرف، اگر صرف کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کو آخر میں تھوڑا سا لے کر جائیں گے، مسیح عیسیٰ بن مریم انما سوائے صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ رب نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا مطلب اللہ کا کلمہ ہے؟ مراد ہے کہ اللہ کے کلمہ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ خود اللہ کا کلمہ ہے، مراد یہ کہ وہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا تھا کن تو پیدا ہو گئے، یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ القا، اس نے یہ ڈالا، کس نے؟ اللہ نے، ہاں یہ کیا یہ کلمہ اللہ نے یہ ڈالا، الی مریم، کس کی طرف؟ مریم کی طرف، اللہ نے اس کو بھیجا کس کی طرف؟ مریم کی طرف۔ تو اسی سے پھر حمل ٹھہر گیا نا۔ وروح، اور وہ ایک روح ہے، کون؟ وروح، اور وہ ایک روح ہے، منہ، اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ نہیں ہے، دھیان سے، یہ من تبعیضیہ کون سا ہے؟ ابتداء الغایت، یعنی کہ روح کہاں سے آئی ہے، یہ من باز کا نہیں ہے کہ اللہ کا باز ہیں۔ دھیان سے، عیسائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ تمہارے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ تمہارے قرآن میں آیا وہ روح منہ، اور من میں جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کا باز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ باز ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف، اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور میں اور آپ، تو پھر فرق کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہ کوئی عام روح نہیں ہے، وہ اللہ کی خاص روح ہے۔ جیسے ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہے اس اللہ کے گھر کو جو مکہ میں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا عام گھر نہیں، خاص گھر ہے، عظیم گھر ہے، مقدس گھر ہے۔ ساری اونٹنیاں ان کا خالق کون ہے؟ لیکن جس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، وہ کون سی؟ جو قوم
صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں پیدا ہوئے بغیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ نے پیدا کیا تھا بغیر اس کے کس کے، اونٹنی کے، ان کے بغیر اونٹنی کے اس کو پیدا کیا تھا. اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ، یعنی کہ یہ عام اونٹنیوں سے مختلف ہے، یہ عظیم اونٹنی ہے. تو ایسی وہ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہیں، اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں. مراد یہ کہ عام روح نہیں، بڑی خاص روح ہے. فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولی اور اس کے رسولوں پہ. ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے، ہاں جی، یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی، اور محمد پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، ثلاثۃ، کہ تین ہیں، اور تم نہ کہو ثلاثۃ کے تین ہیں. دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی لفظ پوشیدہ نہ ہوتا تو اس لیے ہونا تھا ثلاثۃ، کیا ہونا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ثلاثۃ ہے. تو یہیں سے پتہ چل جائے گا ہر اس کو جو عربی زبان سے واقف ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ پوشیدہ ہے. اب وہ کیا ہوگا، مثال کے طور پہ ہم ثلاثہ، اور تم نہ کہو کہ وہ تین ہیں، ہم، یا کہہ لو آلہتنا، اور تم یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود تین ہیں. اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، تم یہ نہ کہو کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے. لیکن تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، توحید کا عقیدہ چلے گا. ہم توحید والے، عیسائی تثلیث والے، تین والے. ہم توحید واحد ایک والے، اللہ ایک ہے. اور تم نہ کہو ثلاثہ کے تین ہیں. انتہو، بعد آ جاؤ، رک جاؤ، بعد آ جاؤ. کس سے، عقیدہ تثلیث سے. خیر لکم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. یہاں پہ بھی کیا ہے، یکن خیر لکم. انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے کس چیز سے، ان یکون سے پہلے ہوگا ان، یہاں کے کیا مقدر ہوگا، ان. وہ پاک ہے اس بات سے کہ ان یکون له ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. کس کی، اللہ تعالیٰ کی. وہ پاک ہے، ان کے اولاد ہونا یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے. انسان کمزور ہے، اولاد کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی عیب سے پاک ہے، اس لیے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کہ آسمان و زمین میں ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک وہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ اس کو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ایک ایک چیز کا مالک وہ ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت کیوں؟ اس کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ویسے بھی جو چیز ملکیت ہوتی ہے پھر وہ اولاد نہیں ہوتی. جو چیز ملکیت ہوتی ہے نا وہ پھر اولاد نہیں ہوتی. اولاد کو آپ ملکیت نہیں کہیں گے نا، وہ تو پھر بیٹا ہے، پھر وہ ملکیت نہیں آپ کی، وہ تو آپ کا وارث ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بہت کافی ہے، وکیل، بطور کارساز. یعنی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں، لوگ اپنے معاملات کی تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں محتاج ہوگا کسی بھی کام میں کسی کا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پہ قائم و دائم رکھے، عقیدہ تثلیث سے اور دیگر گمراہ عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے، اور رمضان میں کی گئی یہ چند عبادات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.